آمنوا بالبيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها تدخل من أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں اور سماعت فرمانے والی مائیں، بہنیں اور بیٹی، آج کا یہ پروگرام خواتین کی درسگاہ کی ابتدائی تقریب کے طور پر منعقد کیا گیا ہے، اور ان حضرات نے مشورے میں طے کر کے مجھے یہاں گفتگو کا حکم فرمایا۔ یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ حضرت مفتی صاحب، مفتی شیر خان صاحب مدظلہ العالی جیسے لوگ جہاں موجود ہوں
وہاں میرے جیسے طالب علم کی کیا حیثیت ہے؟ یہ لوگ ہمارے لیڈر اور راہبر ہیں اور ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بہرحال میں تعمیل حکم میں چند گزارشات پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اور ان حضرات کو خصوصاً حضرت مفتی صاحب کو سبق سنانے کی غرض سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آج کی اس گفتگو میں 3-4 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، دینی مدارس کی خدمات کیا ہیں، اور دوسرے نمبر پہ خواتین کو دین سکھانا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اور نمبر 3، اللہ کے نیک بندوں نے، انبیاء کرام نے، اولیاء کرام نے اپنی اولادوں کی دینی تربیت کرنے کی کتنی فکر کی ہے۔ اور آخر میں اگر وقت ہوا تو یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مدرسوں میں پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اس سوال کا جواب بھی اگر وقت میں وسعت ہوئی تو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، قیمتی بنے۔ سب سے پہلی بات کہ دینی مدارس مجموعی طور پر چاہے وہ لڑکوں کے ہوں یا لڑکیوں کے ہوں، دینی مدارس کی معاشرے کو ضرورت کیا ہے، ان مدرسوں کا معاشرے کے اندر کردار کیا ہے، ان کے کام کی اہمیت کیا ہے، تو اسے یاد رکھیں کہ یہ دینی مدارس کے وجود مسعود کا فیضان ہے کہ روح اسلام باقی ہے۔ یہ بالکل حقیقت میں سمجھ کے عرض کر رہا ہوں علماء کے سامنے ذمہ داری سے۔ اسباب کی دنیا میں دینی مدارس کے وجود مسعود کا فیضان ہے کہ روح اسلام باقی ہے۔ مادیت پرستی کی اس دوڑ کے عروج کے وقت میں دینی مدارس کا وجود مسلمانوں کے لیے صاحبان نور ہے۔ کفر و شرک، ضلالت، گمراہی اور رسومات اور بدعات کے کئی اندھیروں میں دینی مدارس ہی ہیں جو نور کا چراغ جلا رہے ہیں، اور انسانیت کے بگاڑ کے اس عروج پر پہنچنے کے باوجود بھی یہ دینی مدارس ہیں جو یہ محنت کر رہے ہیں کہ یہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا کی جتنی فیکٹریاں ہیں، انڈسٹری ہے، مختلف قسم کے ادارے ہیں، وہ جتنی بھی ترقی کر جائیں وہ اچھا سامان تو بنا سکتے ہیں، اچھا انسان نہیں بنا سکتے۔ یہ دینی ادارے، دینی تنظیمیں، یہ خانقاہیں، تربیت گاہیں اور درسگاہیں، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ کام کر رہے ہیں کہ انسان کو بہترین انسان بناتے ہیں، بندے کو حقیقی معنوں میں بندہ بناتے ہیں۔ یہ جب گندا ہو جاتا ہے تو یہ مدارس والے لوگ اس کے دل پر محنت کر کے اس کا گند اور زنگ اتار کے اسے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ بھائی سبحان اللہ کہنے پہ نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، بلکہ جنت میں چرچا ہے اور جنت میں درخت لگ جاتا ہے، تو کم از کم ایک باغ تو بنا کے جانا چاہیے نا۔ اس لیے کنجوسی نہ کریں۔ میں وہ بیان تو میں نے سیکھا ہوا نہیں جو رائے ونڈ کے بزرگ بیان کرتے ہیں نا، تو آپ خاموشی سے سماعت فرمائیں، ان کا مزاج ہے اور ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن وہ خطیب کا مزاج تو یہ نہیں ہوتا نا۔ وہ بندے بولے بھی نہیں اور میں تو دیکھ نہیں سکتا، بندے بولے نہیں تو میں تو سمجھوں گا کہ سارے اٹھ کے چلے گئے،
اس لیے آپ بولتے رہیں تاکہ مجھے پتہ چلے، کیونکہ میں نے سننے سے معلوم کرنا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ توجہ سے سماعت بھی کر رہے ہیں. تو آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے. یہ سب نے کہنا ہے، صرف شاہ صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے. تو سارے کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں بھی بیدار رہوں گا اور مطمئن رہوں گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دینی مدارس رجال سازی کا کام کر رہے ہیں، بندے کو بندہ بنانے کا کام کر رہے ہیں. دینی مدارس کیا کر رہے ہیں؟ میں دینی مدارس کی خدمات کے حوالے سے آپ کے سامنے 6 باتیں پیش کر رہا ہوں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری قوم 6 نمبروں کو جلدی سمجھتی ہے نا. ہم کہتے ہیں دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو مدارس کی 6 خصوصیات ایسی ہیں جن کو سمجھنے سے مدارس کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو 6 باتیں میں پہلے یہ پیش کر رہا ہوں. اوورہال مدارس لڑکیوں کے ہوں لڑکوں کے ہوں، وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں اس پر میں 6 چیزیں پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے دینی مدارس قرآن و سنت، علوم وحی، نبوی برکات، فیوز، سب کو ان مدارس نے محفوظ رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا، علم کا محفوظ ہونا بھی تو ایک ضرورت ہے نا. اگر علم محفوظ نہ ہوگا تو ملے گا کہاں سے؟ یہ مدارس ہیں جنہوں نے اسباب کی دنیا میں قرآن کو بھی محفوظ رکھا. یہ مدارس ہیں جنہوں نے اسباب کی دنیا میں حدیث کو بھی محفوظ رکھا. یہ مدارس ہیں جنہوں نے اسباب کی دنیا میں قرآن و سنت سے اخذ کیے جانے والے لاکھوں مسائل کو فقہ کی صورت میں محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ مدارس ہیں جن کے اندر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کو 6 سالہ بچے سے لے کر 80 سالہ بوڑھے کے سینے تک یہ پورا قرآن محفوظ کرایا جاتا ہے. اور صرف قرآن کے الفاظ نہیں، اس کا لہجہ بھی محفوظ کروایا جاتا ہے، اس کا انداز بھی محفوظ کروایا جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ اور طرز بھی محفوظ کرایا جاتا ہے. اور اتنا محفوظ کرایا جاتا ہے دنیا کی کوئی کتاب، کوئی ادارہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو میتھ کی کتاب لفظ بلفظ یاد کروا دی ہے. میں نے اپنے طالب علم کو بیالوجی کی پوری کتاب شروع سے آخر تک لفظ بلفظ یاد کروا دی ہے. بلکہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے ایک طالب علم کو اردو کی فلاں کتاب، معاشرتی علوم کی فلاں کتاب لفظ بلفظ یاد کروا دی ہے. یہ دینی مدارس ہیں جو اللہ کے فضل سے یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے طلباء کو پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک صرف ایک قرات میں نہیں، پوری 10 قراتوں میں ایسے یاد کروایا کہ وہ اٹکے بغیر پورا قرآن پڑھ سکتے. یہ کارنامہ نہیں ہے؟ اور پھر دیکھو، ہم نے بسا اوقات یہ بھی کیا کہ ہم نے مدارس کو کچرا دیا اور انہوں نے اس پر محنت کر کے اسے اتنا کارآمد بنایا اللہ کی توفیق سے کہ وہ پھر منبر رسول پہ بیٹھا ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ لوگ قدر والے بھی ہیں اور ذہین فتین بچوں کو مدارس کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے جو بچہ سکول میں نہیں چلتا نا، کہتے ہیں اس کو مدرسے میں چھوڑ دو، سکول میں چلتا نہیں. اور جو سکول والا پڑھ ہی نہیں سکتا ان کی نظر میں، میں کسی کی مثال نہیں دیتا، آپ کہیں کہ کسی کی توہین ہو گئی، میں تو اپنی مثال دیتا ہوں. ہمارے خاندان میں مجھ سے پہلے کوئی مدرسے نہیں گیا، سارے ڈرائیور ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں. مجھے انہوں نے مدرسے میں کیوں بھیجا کہ یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، اس کو نظر تو آتا نہیں ہے، تو یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. وہ ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ سیدھے سادے لوگ تھے اور سیدھی سادھی مثالیں دیتے تھے. مجھے کہتے مدرسے میں چلا دا، لوگ کہتے نہیں ہیں اندھے کو امی مسجد میں پھینک گئی.
یہ کوئی یار نہیں ہے، میں خدمات بتلا رہا ہوں، اللہ کا فضل بتلا رہا ہوں۔ مجھے مدرسے میں کیوں بھیجا گیا کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ ان اداروں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس بندے پر محنت کی جو معاشرے کی نظر میں کسی کام کا نہیں ہے، اس پر محنت کی، اسے قرآن پڑھایا، اسے فقہ پڑھائی، اسے بخاری پڑھائی، اسے مسلم پڑھائی، اسے ابو داود پڑھائی، اسے ترمذی پڑھائی، اسے نسائی پڑھائی، اسے ابن ماجہ پڑھائی، اسے مشکات شریف پڑھائی، اسے قرآن پڑھایا۔ روایت حفظ میں صرف نہیں، پوری دنیا میں جو 10 قراتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ہر قرات میں قرآن اتنی محنت سے پڑھایا کہ ادارے سے ٹاپ کر کے دکھایا۔ یہ ان مدارس کی محنت ہے۔ کہتے ہیں کسی کام کا نہیں ہے۔ جب اللہ کی توفیق کے ساتھ مدرسے والوں نے محنت کی تو وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، میرے جو استاد ہیں سبع عشرہ جن سے میں نے کیا ہے، تجوید بھی پڑھی، سبع عشرہ بھی کیا، مولانا نواز صاحب بھی وہاں ساتھ تھے، وہ ٹانگوں سے اتنے معذور ہیں کہ ان کو اٹھا کر لڑکے ادھر ادھر لے جاتے تھے۔ اور الحمدللہ عالم دین بھی ہیں، سبع عشرہ کے ایسے قاری ہیں کہ ان جیسے قاری پنجاب میں شاید 10 ہوں۔ سبع عشرہ کو بطریقہ شاطبی بھی 10 قراتیں پڑھ سکتے ہیں اور بطریقہ طیبہ بھی 10 قراتیں پڑھ سکتے ہیں، یہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ کس کی محنت ہے؟ یہ مدرسے کی محنت ہے۔ تو پہلی بات کہ مدرسہ ہماری دینی جو بنیادیں ہیں ان کو محفوظ کر رہا ہے۔ قرآن کو اسباب کی دنیا میں محفوظ کرنے کا کام مدرسے کے پاس ہے، حدیث کو، فقہ کو، اجماع کو، قیاس کو، چاروں دلائل کو، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کو اگر من و عن محفوظ رکھا ہوا ہے تمام اصول و ضوابط کے ساتھ، تو یہ کام مدرسہ سر انجام دے رہا ہے۔ میں زیادہ نہیں کھولنا چاہتا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی اور وقت پھر پورا نہیں پڑے گا۔ دوسری خدمت، مدرسہ ہمیں دینی سروسز مہیا کر رہا ہے۔ ہمیں دینی کاموں میں جتنے افراد چاہیے نا وہ ہمیں مدرسہ دیتا ہے۔ ہمیں مسجد کا مؤذن چاہیے تو مدرسہ دیتا ہے، ہمیں مسجد کا امام چاہیے تو مدرسہ دیتا ہے، ہمیں مسجد کا خطیب چاہیے تو مدرسہ دیتا ہے، ہمیں مسئلہ بتلانے کے لیے مفتی صاحب چاہیے تو مدرسہ دیتا ہے۔ اور قدرت اللہ شہاب نے تو ایک عجیب بات لکھی، فرمایا امت مسلمہ تو اس مؤذن کا، یہ محدث اور مفسر اور مفتی کے احسان کا کیا شکریہ ادا کرے گی؟ فرمایا یہ امت تو اس مؤذن کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتی جس نے گرمی میں، سردی میں، بارش میں، ہر حال میں 5 وقت اس کے کانوں میں خدا اور رسول کا نام پہنچایا ہے۔ یہ تھوڑی خدمت ہے؟ جب شدید بارش ہو رہی ہو تو آپ تو کہتے ہیں صلو فی رحالکم، اللہ کے نبی نے فرمایا گھروں میں پڑھ لو، آپ تو یہ حدیث لے کر گھر میں پڑھ سکتے ہیں نا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ مؤذن نے کہا چھٹی کر لیتے ہیں اذان کی کہ جو ہے نا وہ بارش ہو رہی ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ مسجد کے اندر متولی صاحب اور مسجد کی کمیٹی کے سامنے صبح حاضری دینا پڑے گی کہ تو نے اذان کیوں نہیں دی، تنخواہ کس چیز کی لیتا ہے؟ یہ ساری آپ کی ڈانٹیں سن کر بھی اور ہر آسانی اور مشکل کے ساتھ بھی وہ آپ کے کانوں میں خدا اور رسول کا نام پہنچا رہا ہے، امت مسلمہ اس کے احسان کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتی۔ اور امام تو بہت بڑا ہوتا ہے نا۔ آج تو ہمارا مزاج یہ ہے محسوس نہیں کرنا، میں بھی مقتدی ہوں، میں تو صرف جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں، باقی نمازوں میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں۔ جس کو کہتے ہیں جس کو گھر میں دوسری بار دال نہیں ملتی وہ بھی امام پر بات کرتا ہے کہ مولوی صاحب تمہارا تو کام ہے تہجد میں آنا، تم فجر کی نماز میں 2 منٹ لیٹ کیوں آئے ہو؟ او بھائی وہ جبرائیل نہیں ہے کہ اس کو نیند نہ آتی ہو، وہ بھی تیری میری طرح بندہ ہے، اس کو کوئی عذر بھی پیش آ سکتا ہے۔ اماموں کے بارے میں نرمی سے کام لیا کر، اماموں کو ڈانٹنا چھوڑ دو کہیں اللہ تجھے محروم نہ کر دے۔ تو یہ کوئی آسان کام ہے؟
5 وقت جو نماز پڑھاتا ہے وہ آپ کا 24 گھنٹے کا خادم ہے، وہ تو کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ اور اس سروس کے لیے آپ کی خدمت مدرسہ کر رہا ہے کہ وہ امام تیار کر رہا ہے اور خطیب تیار کر رہا ہے جو آپ کی دینی رہنمائی کرتے ہیں، یہ ادارے مفتی تیار کر رہے ہیں۔ آپ کو رات کو مسئلہ بن جائے نا اور بتلانے والا نہ ہو تو پھر آپ کی قدر آئے گی، لیکن فوراً مفتی شیر خان صاحب کا نمبر بجے گا رات کے 12 بجے اور یہ گہری نیند توڑ کے آپ کا فون اٹھائیں گے اور آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ یہ خدمت کوئی آسان ہے؟ اور یہ مدرسہ دے رہا ہے آپ کو یہ سروس۔ تو 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، دینی مدارس وہ ادارے ہیں جو ویلفیئر کا کام سب سے بہترین کر رہے ہیں، کفالت کا کام۔ دیکھیں نا، کبھی کسی مدرسے نے کہا ہے کہ ہم آپ کا بچہ فری نہیں پڑھاتے، 1 مہینے کی اتنی فیس دینا پڑے گی تب پڑھائیں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا بچہ داخل کرواؤ، بچی داخل کرواؤ، اس کو کھانا بھی ہم دیں گے، پانی کا انتظام بھی ہم کریں گے، رہائش کا انتظام بھی ہم کریں گے، علم کے زیور سے بھی اس کو آراستہ کریں گے۔ تم اپنے بچیوں اور بچوں کو صرف ہمارے حوالے کرو، میڈیکل سے لے کر کھانے پینے سے لے کر میڈیکل تک ساری ضرورتیں ہم پوری کریں گے اور علم کے زیور سے آراستہ کر کے تمہارے حوالے کریں گے۔ اور غریب سے غریب بچہ ہو نا، جو سکولوں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، وہ مدرسے میں پڑھ سکتا ہے، بلکہ مدرسے صرف یہ نہیں کہ آپ سے فیس لیتے نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کو بچیوں کو پڑھتے وقت وظیفے بھی دیتے ہیں۔ یہ مولانا نواز صاحب نے، میں نے نصرت العلوم میں پڑھا ہے، ہمیں ہر مہینے وہ وظیفہ دیتے تھے کہ تمہیں ادارے کی طرف سے چائے نہیں ملتی تو ہم کچھ پیسے دیتے ہیں تاکہ تمہارا یہ خرچہ بھی پورا ہوتا رہے۔ ایسے بہت سے مدارس ہیں جو طلباء کو صرف یہ نہیں کہ کھانا دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، بلکہ انہیں ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ وظیفہ بھی دیتے ہیں کہ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، ان کا تعاون بھی ہوتا رہے۔ دنیا میں آپ کوئی ادارہ ایسا پیش کر سکتے؟ یہ مدرسے کی خدمت ہے جو ویلفیئر کا کام بھی کر رہا ہے۔ 4تھے نمبر پر یہ دینی اداروں کا کام ہے کہ یہ قومی وحدت کو فروغ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، اور اس کی بنیاد پر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور قتل و غارت ہو رہی ہے۔ لیکن آپ بڑے بڑے اداروں میں دیکھو، ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر مہاجر بھی پڑھتا ہے، غیر مہاجر بھی پڑھتا ہے، بلوچی بھی پڑھتا ہے، سندھی بھی پڑھتا ہے، پنجابی بھی پڑھتا ہے، پٹھان بھی پڑھتا ہے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں۔ یہ ملی وحدت کو فروغ دے رہے ہیں۔ 5ویں بات، یہ دینی ادارے ہیں، بڑے غور سے سننا، یہ دینی ادارے ہیں آج کے دور میں جب علم تجارت بن چکا ہے۔ سکول والے فیس لیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کالج والے فیس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ بلکہ سکول کالج کو چھوڑ کے جو پڑھ کے آ جاتا ہے اور کسی منصب پہ آتا ہے، آپ وکیل سے بات کرو، وہ کہتا ہے آپ کے مقدمے سے پہلے میری اتنی فیس ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کا پی اے پہلے بتائے گا کہ اتنی فیس جمع کرواؤ، پھر ڈاکٹر صاحب سے ملنا۔ یہ علم تجارت بنا ہے۔ مدارس والوں نے علم کو تجارت نہیں بنایا، عبادت بنایا ہے۔ کیوں؟ آپ کو کبھی مفتی شیر خان صاحب نے کہا ہے کہ میں مسئلہ بتاؤں گا لیکن میری 500 فیس ہے، پہلے وہ دو تو بتاؤں گا؟ کسی مفتی صاحب نے ایسا کہا ہے کہ میری مسئلہ بتلانے کی جناب اتنی فیس ہے؟ آپ نے کہا مفتی صاحب دعا کروائیں گے، انہوں نے کہا کہ میری فیس ہے دعا کروانے کی۔ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مدارس سے پیغام یہ دیا، تربیت ان اداروں نے ہمیں یہ دی کہ علم کو تجارت نہیں بنانا، عبادت بنانا ہے۔ یہ کارنامہ ہے۔ اور 6ٹھی بات، میں دوسرے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 6ٹھی بات سنو، یہ دینی اداروں کی حیثیت وہی ہے جو ہماری ڈیفنس فورسز ہیں، آرمی ہے، نیوی ہے اور ایئر فورس ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں،
ایسے ہی دینی مدارس ایسی فورسز تیار کر رہے ہیں جو ہمارے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہمارے نظریے کی جس سرحد پر بھی دشمن آیا، انہوں نے صف آرا ہو کر اسے پسبائی پر مجبور کیا ہے۔ دشمن نے توحید پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو مدارس کا تربیت یافتہ مولانا حسین علی سیسا پلائی دیوار بن کے میدان میں اترا۔ شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ سیسا پلائی دیوار بن کے میدان میں اترے، اور دشمن نے اگر ختم نبوت کے عقیدے کو چھیڑنے کی کوشش کی تو اس سرحد پر پہرا دیتے ہوئے علماء کرام آئے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آیا ہے۔ ان کی قیادت میں امت مسلمہ اس جذبے کے ساتھ اس سرحد پہ پہرا دیتی ہوئی نظر آئی کہ سن 53 کی تحریک میں ایک ہی دن میں لاہور کی سڑکوں پر 10,000 جوانوں نے اس عقیدے پر قربانی دے کر اس میری نظریے کی سرحد کا تحفظ کیا۔ اور کسی نے شاہ صاحب سے کہا، شاہ صاحب اتنے بندے مروا دیے، فرمایا تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن میں جانوں اور میرا نانا مصطفیٰ جانے۔ اس سرحد پر پہرا دیا، ہر میدان میں، ختم نبوت کے میدان میں، دفاع صحابہ کے میدان میں۔ جب ایران میں 1979 میں خمینی انقلاب آیا تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ پاکستان میں نہ آ جائے۔ اس انقلاب کو جس مرد کلندر نے آہنی دیوار بن کے روکا اسے حق نواز کہتے ہیں۔ اور اس کو کس نے تربیت دی؟ وہ ایک دینی مدرسے کا پڑھا ہوا بندہ تھا۔ اس کی بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ ہر میدان میں جب الہاد اور روشن خیالی کے نام پر جنرل مشرف نے ہمارے پاکستانیوں کے ذہنوں سے اسلام کی محبت نکالنا چاہی تو مفتی محمود رحمہ اللہ کا سرخیل بیٹا مولانا فضل الرحمان اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ یہ فضل الرحمان کو تربیت دینی مدارس نے دی ہے، اور کس نے دی ہے؟ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ناز ہے، ہمارا فخر ہے یہ لوگ جو اداروں سے اور ان چٹائیوں سے اٹھ کر ایوانوں میں بھی جاتے ہیں تو سارا ایوان ان کے ہیبت سے لرزنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ دینی اداروں کے کارنامے ہیں، یاد رکھنا۔ ہماری ہر سرحد پر، نظریاتی سرحد پر پہرے کی ضرورت پڑتی ہے تو پہرے دار یہ مدارس تیار کر رہے ہیں، اس لیے دشمن کی آنکھ میں اٹکتے ہیں۔ بہرحال 6 باتیں میں نے اس حوالے سے عرض کر دی کہ مدرسے کی اوورہال خدمات کیا ہیں۔ صرف ان کی خدمات یہ 6 باتوں میں نہیں، خدمات اور بھی ہیں، بس یہ ہے کہ ان کو سمجھنے سے مدارس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، جیسے 6 نمبر سمجھنے سے اور ان پر عمل کرنے سے پورے کے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ 6 نمبر ہی دین ہے، اسی طرح یہ نہیں کہ ان کی خدمات صرف یہ ہیں، بلکہ خدمات اور بھی بہت ہیں۔ بہرحال دوسری بات کہ عورت کو پڑھانے کی، خاتون کو، بیٹی کو، بہن کو دینی علم سکھانے کی اہمیت و ضرورت کیا ہے۔ یاد رکھنا، مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعلیم کی فکر کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ مرد ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں، جمعے میں آپ لوگ آتے ہیں، جلسوں میں آپ لوگ جاتے ہیں، آپ کے کان میں تو کہیں نہ کہیں سے دین کی آواز پڑتی ہے نا۔ وہ خواتین جو ہمارے گھروں میں ہیں، جو نہ جلسوں میں جاتی ہیں، نہ جمعے میں جاتی ہیں، نہ اجتماعات میں جاتی ہیں، ان تک تو دین کی آواز جب تک اہتمام نہ کیا جائے پہنچتی نہیں ہے۔ تو اس لیے مردوں کے اداروں سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم شرعی حدود و قیود میں رہ کر خواتین کے لیے ایسے ادارے مہیا کریں جو ان کی دینی ضرورت کو پورا کریں۔ اور ایک عورت اگر سنور جائے نا تو پورے خاندان کو سنوار دیتی ہے۔ اس کے کندھوں پر نسلوں کے سنوارنے کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ سنور جائے تو نسل سنور جاتی ہے،
اور اگر وہ نہ سنورے، وہ بگڑ جائے تو پوری نسل بگڑ جاتی ہے۔ وہ پہلی درسگاہ ہے، اس کی جھولی، اس کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ یہاں وہ تربیت ہوتی ہے جو غیر شعوری طور پر بچوں کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بچپن کی 55 تک نہیں بھولتی۔ اس کی تربیت ہوتی ہے تو پھر قابل بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہاں جب تربیت نہیں ہوتی نا، ظاہر ہے کہ جب ماں کی تربیت نہیں ہوگی نا، وہ کیا کرے گی؟ وہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے گی، اس پر ویڈیو لگا کے میوزک والی کہ یہ دیکھتا رہے اور میں اپنا کام کرتی رہوں، اور وہ غیر شعوری عمر سے میوزک کا عادی ہوگا تو شعور میں آ کر اس کو کیسے چھوڑے گا؟ اور اگر اس کی تربیت کرو گے، اس کو قرآن پڑھاؤ گے، اس کو سنت پڑھاؤ گے، ان کو دین سکھاؤ گے، تو یہ بچے کو جھولی میں بٹھا کر آیات کی لوری دے گی، اور پھر وہاں سے وہ بچہ آگے چل کر جس کے کانوں میں غیر شعوری طور پر قرآن کی صدائیں پڑی تھیں، آگے چل کر جب شعور میں آئے گا تو اس کے کان قرآن کی صداؤں سے مانوس ہوں گے، اس کو یہ اچھا لگے گا نا پھر جب اس کی تربیت ایسی ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عورت کی تربیت کریں۔ دیکھیں نا، عورت بیٹی ہو تو قرۃ العین ہے، عورت بہن ہو تو بھائی کے لیے باعث وقار اور اطمینان و چین ہے، عورت بیوی ہو آپ کے دل کا چین ہے، عورت ماں ہو آپ کے لیے ذریعہ سعادت دارین ہے، بلکہ میں یوں عرض کروں گا، عورت بیٹی ہو اس کی تربیت کرنے سے آپ کو نبی کا ساتھ ملے گا قیامت کے دن۔ عورت بہن ہو تو اس کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے جینا سعادت ہے اور مر جانا شہادت ہے۔ عورت بیوی ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بہترین اخلاق کی ضمانت ہے۔ عورت ماں ہو تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ لیکن ان ساری حیثیتوں میں عورت آپ کے لیے مفید تب ہوگی جب اس کو اپنی حیثیت کا پتہ بھی ہوگا، جب اس کو پتہ ہوگا کہ میں بیٹی ہوں تو میرے اوپر کیا احکامات ہیں اور باپ کا اور ماں کا احترام کیا ہے، تب وہ احترام کرے گی نا۔ اگر اس کو آپ دین نہیں سکھائیں گے تو وہ ماں کو کہے گی امی چپ کر کے بیٹھ، تجھے کیا پتہ ہے بات کرنے کا، آج کے دور کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اگر اس کو ادب سکھائیں گے، دین سکھائیں گے تو وہ ادب کرے گی نا، نہیں سکھائیں گے تو اسے کیا پتہ ہوگا کہ میں بیٹی ہوں اور یہ ماں ہے اور یہ والد ہیں، ان کا احترام یہ۔ میں گھر میں دیکھتا ہوں، میرا ایک بھائی دنیا دار ہے، دنیا پڑا ہوا ہے، اور مجھے اللہ نے دین سے جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہمارے والد صاحب پرانے دور کے آدمی ہیں، اور وہی پرانا ذوق اور پرانا مزاج اور وہی ہے سب کچھ۔ کبھی وہ بالکل غلط بات کرتے ہیں تو میں چپ کر جاتا ہوں، کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ رب نے کہا ان کو اف کہنا بھی ناجائز، اور اس کے سامنے بات ہو تو وہ کہتا ہے ابو جی تانوں کیا پتہ ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ اس کو دین کا پتہ نہیں ہے۔ کبھی مجھے ایسا سخت ڈانٹ دیتے ہیں نا، کیونکہ ان کی ظاہر ہے باپ ہی ہوتا ہے، بیٹا مولوی بن جائے تو وہ باپ تو نہیں بن جاتا، وہ تو بیٹا ہی رہتا ہے۔ اور اس کو پتہ ہے بیٹے کو کہ وہ ان پڑھ ہیں، ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، وہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو رات کو جلسے میں کیوں جاتا ہے، دنیا میں تیرے علاوہ مولوی کوئی نہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے چپ، کیونکہ مجھے اسلام نے کہا، قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان کو اف بھی نہ کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کو بہترین بات کہنا۔ تو جب اس طرح کی بات ہو تو ہمیں دین نے سکھایا نا کہ بولنا نہیں ہے، ان کا دل دکھے گا تو اللہ کا عرش ہلے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا نا جب آپ نے بچیوں کو دین سکھایا ہوگا۔ اگر دین نہیں سکھایا ہوگا تو آپ کا بیٹا اور بیٹی قیامت کی علامت بنے گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا نا
متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ نہ مجھے پتہ ہے نہ تجھے پتہ ہے۔ تو اس نے کہا اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے پہلی نشانی بتائی ان تلد الامۃ ربتہا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ بیٹیاں نافرمان ہو جائیں گی۔ اور یہ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ والدین ان کو دین نہیں سکھائیں گے، صرف دنیا سکھائیں گے، ABC، اور 14 سال کے بعد BA، تو پھر وہی پڑھنا جانتے ہیں بچے، پھر آپ کا احترام اور آپ کا مقام انہیں آپ نہیں سکھائیں گے تو وہ نہیں جانیں گے، اور پھر آپ کا ادب نہیں کریں گے، پھر وہ قیامت کی علامت بنیں گے۔ پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب دعا کرو، بیٹی بڑی نافرمان ہے، بیٹا بڑا نافرمان ہے۔ اب مولوی صاحب کی دعاؤں سے کیا بنے گا؟ آپ نے اپنے فرض سے غفلت کی ہے۔ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا مقدمہ لے کے کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے لگے تو اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے خلاف جو بھی فیصلہ کریں سر تسلیم خم ہے، سر آنکھوں پر آپ کا فیصلہ، لیکن پہلے یہ فرمائیے کہ کیا والدین کے ذمے کوئی حق ہے اولاد کا؟ آپ نے فرمایا ہاں حق ہے، جب بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھیں، پہلا حق ہے، پھر اس کی تربیت کریں، اس کو تعلیم دیں، اس کے بعد وہ نافرمانی کرے تو وہ گناہگار ہے۔ اس نے عرض کی اللہ کے رسول سب سے پہلے تو میں پیدا ہوا تو انہوں نے میرا نام رکھا تنبل۔ تنبل اس کیڑے کو کہتے ہیں جو گندگی پر بیٹھتا ہے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے کوتاہی کی کہ میرا نام گندا رکھا، اور پھر مجھے بچپن میں نہ تعلیم دی نہ تربیت کی، بس جب میں چلنے پھرنے لگا شعور میں آیا تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا اونٹ چراؤ، اور جب 2 اونٹ لڑ پڑے نا تو ڈنڈا لے کر ایک کو مارنا، دوسرا دوسرے کو مارنا، تو وہ چھوٹ جائیں گے۔ تو میں نے یہی تربیت کی۔ آج میں نے دیکھا کہ امی اور ابو لڑ رہے ہیں تو میں نے ڈنڈا لے کر ایک کو مارا ایک اور دوسرے کو مارا دوسرا، مجھے انہوں نے یہی سکھایا تھا، میں نے یہی کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ارے نادان، یہ غلطی بچے کی نہیں تمہاری ہے، تم نے جو سکھایا ہے اس نے وہی کر کے دکھایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارا فرض ہے نا ہم اولاد کو دین سکھائیں، اور آپ کا بیٹا تو ممکن ہے کہ آپ نہ سکھائیں تو تبلیغی جماعت میں سروزہ لگا کر کوئی تمیز سیکھ کے آ جائے، چلہ لگا کے 4 مہینے لگا کے، لیکن بیٹی کو تو گھر میں بند کر کے رکھا ہے، وہ کہاں سے سیکھے گی؟ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو توجہ دیں، بیٹوں کو بھی توجہ دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کی فکر چھوڑ دیں، بیٹوں کو دین سکھانے کی فکر بھی کریں، لیکن ان سے زیادہ بیٹیوں پر توجہ دیں، ان کو دین سکھائیں۔ اور یہ بھی تجربے کی بات ہے کہ والدین کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اور مر جانے کے بعد بھی ان کی فکر جتنی بیٹیاں کرتی ہیں بیٹے نہیں کرتے۔ آپ اس کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی، بعد میں بھی وہ پڑھے گی، اور آپ اگر اس کا کردار بنائیں گے وہ کتنی اعلیٰ بن سکتی ہے۔ عورتوں کے لیے تو کورس ہی بڑا آسان رکھا اللہ کے نبی نے، مردوں کے لیے بہت ساری تفصیل ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ایک حدیث سن لیں میری مائیں بہنیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها تدخل من أبواب الجنة شاءت۔ فرمایا کوئی بھی مسلمان عورت، مومنہ عورت، ایمان والی خاتون، چاہے وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس کو ایک وقت پہ ان ساری حیثیتوں سے گزرنا ہے۔ ہر حیثیت کے احکام اپنی جگہ ہیں، لیکن اس حدیث میں ساری حیثیتوں کا خلاصہ بتلا دیا۔ فرمایا کوئی بھی مسلمان خاتون جب 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھے گی، رمضان کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھے گی، اور اگر کوئی مجبوری اور شرعی عذر کی وجہ سے رہ جائیں گے تو بعد میں قضا بھی کرے گی، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے کردار کے دامن کو گناہ کی آلودگیوں سے پاک رکھے گی، نظریں جھکائے گی،
اپنے دامن کو، کردار کے دامن کو گناہ کی آلودگیوں سے بچائے گی، اور ازدواجی رشتے میں جڑ جانے کے بعد اپنے شوہر کی قدردانی کرے گی۔ فرمایا جس خاتون میں یہ حسین صفات ہوں گی، جب اللہ کی عدالت میں جائے گی اعلان ہوگا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن یہ صفات اس میں تب آئیں گی جب آپ پہلے فکر کریں گے ان میں یہ صفات پیدا کرنے کی۔ آگے ان کی اپنی قسمت، لیکن آپ ماحول تو ایسا مہیا کرو نا۔ اور یہ بھی یاد رکھو دینی مدارس کا ماحول اتنا پاکیزہ ہے کہ آپ کی سوچ نہیں جاتی وہاں تک۔ میں نے 7-8 سال تک لڑکیوں کو تدریس کی ہے، بچیوں کو قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، فقہ پڑھائی ہے، قرات پڑھائی ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ بچی پورا سال پڑھ کے چلی گئی اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ اس قدر پاکیزہ نظام ہے مدارس کا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مچھلی گندی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سارا تالاب گندا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہیں سے میڈیا کسی کیس کو اٹھا دے تو آپ سارے اداروں پر انگلی نہ اٹھایا کریں، یہ ناانصافی۔ اور یوں تھا، میں نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے نا اب تک، ویسے ہی کسی محرم کو بھی نہیں دیکھا، اور یہ شکوہ نہیں، اللہ کا شکر۔ لیکن ہمارے سامنے پڑھنے والی کسی بچی کو بھی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکے۔ یہ نظام ہے، یہ دینی اداروں کا نظام ہے۔ اور باقاعدہ طور پر جب استاد پڑھاتا ہے تو اس کی گفتگو کی بھی نگرانی کی جاتی ہے کہ کہیں کوئی نامناسب بات اس کی زبان سے نکلے تو اس کی گرفت کی جائے۔ اتنا بہترین نظام ہے۔ میں ادارے میں پڑھا کے نکلا تو مولانا شفیق صاحب، یہ جو چکڑالہ والے ہیں، ان کی عزیزہ ہے جو یہاں پر لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے مدرسہ متعین ہوئی ہے، تو یہ آئے اپنی کسی متعلق محرم بچی کو چھوڑنے کے لیے، کیونکہ ان کی بیوی اور ان کی جو دوسری بہن ہے، یہ دونوں میرے پاس پڑھتی رہی مفتی امان اللہ صاحب کے مدرسے میں۔ یہ چھوڑنے آئے تو میں نے جس گیٹ سے انہوں نے انٹر ہونا تھا، میں نے اس گیٹ سے آگے گزر کے نا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بندہ آیا ہے عورتوں کو اتارنے کے لیے، تو میں آگے گزر کے، وہ اس طرف سے گزر رہے تھے تو میں ادھر منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ان لڑکیوں کو اتارا، اور وہ جب اندر چلی گئی تو وہ میرے پاس آئے، کہتے ہیں مولوی صاحب خیر تو ہے، دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو۔ میں نے کہا دوسری طرف منہ کر کے اس لیے کھڑا ہوں کہ مجھے تو نظر آتا ہے، لیکن جن لڑکیوں کو آپ نے، مجھے تو نظر نہیں آتا، لیکن جن کو آپ نے اتارا ہے ان کو تو نظر آتا ہے نا۔ تو اس لیے اب یہ ضروری ہے کہ ہم ادھر چہرہ کر کے بھی کھڑے نہ ہوں۔ یہ پاکیزہ نظام دینی مدارس کا ہے، صرف دینی مدارس کا ہے، الحمدللہ۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی بچیاں ہمارے پاس آئیں گی، دینی اداروں میں آئیں گی تو کیا ہوگا۔ یہاں الحمدللہ اسلام کے دائرے میں رہ کر، اسلام کی متعین کردہ حدود و قیود میں رہ کر عورتوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ مفتی صاحب پڑھاتے ہیں، ادارہ چلاتے ہیں، ان کو پتہ ہے، آپ ان سے معلومات لے لینا۔ ہم اداروں میں کسی غیر محرم کو نہیں ملنے دیتے، اور اگر کوئی غیر محرم آ جائے اور اس کے پاس وہ کارڈ نہ ہو جس پر اس کا شناخت نامہ ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً اس لڑکی کا فلاں رشتہ دار ہے، تو اس کو نہیں ملنے دیتے۔ ایسا بھی ہوا، ہمارے پڑھاتے ہوئے لڑکی کا بھائی آ گیا اور ہم اسے جانتے نہیں تھے، ہم نے نہیں ملنے دیا۔ کیوں؟ ہمیں کیا پتہ ہے تو اس کا بھائی ہے۔ وہ 100 گارنٹیاں دیتا رہے، لیکن جب تک ہمارے قانون کے مطابق اس کے بھائی ہونے کی تصدیق نہ ہوگی تو اس کو بہن سے ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے۔ یہ اتنا پاکیزہ نظام دیتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خواتین کی تربیت، عورت کو دین پڑھانا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے۔ اور عورت جب تربیت کرتی ہے نا بچوں کی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، اولیاء کی صف میں ایک درخشندہ نام ہے، ان کی والدہ اللہ کی ولیہ تھی،
جب ماں اللہ کی ولیہ ہو تو بیٹے پھر ولی پیدا ہوتے ہیں. بڑی نیک تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ پیدا ہوئے تو اس عورت نے فکر کی کہ میں اپنے بچے کا یقین اللہ پر کیسے بناؤں. کہتے ہیں آج ہماری عورتیں پتہ کیا کرتی ہیں, ان کی تربیت جب نہیں ہوتی نا تو بچوں کو شروع سے ڈراموں کا عادی بناتی ہیں اور کہتی ہیں ڈراموں سے سبق ملتا ہے. یہ ہمارے مرد بھی کہتے ہیں مولوی صاحب تو کہ پتہ ہے ڈرامے بڑے بڑے سبق ہوتے ہیں. او بھائی مسلمان کو فاشسٹ کرداروں کی ایکٹنگ سے سبق نہیں ملتا, مسلمانوں کو بدر و احد کے کرداروں سے سبق ملتا ہے. مسلمانوں کو قرآن سے سبق ملتا ہے, نبی کے فرمان سے سبق ملتا ہے, یا پھر اس جماعت کے کردار سے سبق ملتا ہے جس کا کردار آج بھی قرآن کے الفاظ میں چمک رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا. یہ مسلمان ہے جس کو ڈرامے سے سبق ملتا ہے. جہاں لڑکی نیم برہنہ ہو کے سامنے آتی ہے اس کو وہاں سے سبق ملتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کا دل گندا ہے, اس کی تربیت نہیں ہے. تربیت نہیں ہوتی تو مائیں جب کہتی ہیں نا بچے تنگ کریں بیٹا جاؤ ٹی وی دیکھو, اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس نے چھوٹی بچی دیکھتی ہے کہ اس خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو وہ ابھی سے گلے میں دوپٹہ ڈالنا شروع کرتی ہے. وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یوں کر رہے ہیں, اس کا لباس یوں ہے تو وہ کہتی ہے مجھے بھی ایسے فٹنگ والے کپڑے پہنا کے دو. یاد رکھنا اللہ کے نبی نے قیامت کی علامات میں فرمایا کہ قیامت کی علامات میں ہے قاسیات عاریات, عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی. اور یہ جو فٹنگ والے لباس ہیں اسی کی شکل ہے, یہ پتلے پتلنگ کپڑے ہیں یہ اسی کی شکل ہے. مائلات ممیلات, اس قسم کی جو صفات جب اس قسم کی گندی خصلتیں ان میں آئیں گی تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھر سے نکلے گی اس پر اللہ کی لعنت برسے گی. لیکن یہ کیوں ہوگا؟ جب تربیت گھر میں خراب ہوگی, جب اس کو کہا جائے گا ٹی وی دیکھو, اور جب اس کو کہا جائے بیٹی نماز پڑھ اللہ تیرا مستقبل روشن کرے گا. میری چھوٹی سی بچی ہے ابھی نابالغ ہے, میں نے اس کو کہا کہ بیٹی سر پہ دوپٹہ پہنا کر. جو لڑکیاں دوپٹہ نہیں پہنی نا, جو بچیاں دوپٹہ نہیں پہنتی وہ مرنے کے بعد آگ میں جلیں گی. تو وہ رات کو سوتے وقت بھی نا سر لپیٹا ہوا ہے. اس کی ماں نے کہا کہ اب تو سر سے اتار دے. اس نے کہا نہیں, ابو کہتے ہیں جو لڑکی سر سے اتارتی ہے وہ جہنم میں جلے گی. تو یہاں سے تربیت دو گے تو ٹھیک ہوگا نا. تو میں عرض کر رہا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی ماں روشن دل والی تربیت یافتہ خاتون ہے. اس نے سوچا کہ بیٹے کی تربیت کریں. تو بچے نے جب ہوش سنبھالا, چلنے پھرنے بولنے کے قابل ہوا, تو اس نے کہا بیٹا ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا یہ ہمیں اللہ دیتا ہے, اور اللہ سے جب بندہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے نماز پڑھ کے مانگتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو روزی دیتا ہے. اور وہ کیا کرتی, بچہ جب پڑھ کے آتا تو پہلے روٹی پکا کر کسی جگہ رکھ دیتی اور بیٹے کو کہتی بیٹا مصلی بچھاؤ اللہ سے مانگو پھر ڈھونڈو. تو وہ روزانہ آتے مصلی بچھاتے اللہ سے مانگتے اور پھر ڈھونڈتے, تو روٹی تو ماں نے رکھی ہوتی تھی وہ مل جاتی. لیکن ان کا یقین بن گیا کہ اللہ دیتا ہے اور اللہ سے مانگو تو رب دیتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہیں رشتہ داروں میں فنکشن تھا, ان کی ماں وہاں چلی گئی اور وہاں دیر ہو گئی. تو اس کو فکر ہوئی ہو بیٹا تو آئے گا اور اسی طرح نفل پڑھ کے رب سے مانگے گا, لیکن اللہ نے تو دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, آج روٹی تو میں نے رکھی نہیں, میرے بیٹے کا یقین خراب ہو جائے گا. کتنی فکر تھی. ادھر یہ آ گئے, اس کو دیر ہو گئی, یہ آئے انہوں نے نفل پڑھے اللہ سے مانگا حسب معمول, اور اٹھ کر جب ادھر ادھر کپڑے اٹھائے تو دیکھا کہ روٹی پڑی ہوئی ہے, اور انہوں نے کھانا کھایا اور سو گئے. ماں دوڑتی ہوئی آئی اور سب سے پہلے وہ روٹی پکائی اور چھپائی, اور پھر سوئے ہوئے بیٹے کو جگایا کہ بیٹا اٹھو روٹی نہیں کھانی. اس نے کہا امی میں نے تو روٹی کھا لی ہے. کہاں سے کھائی ہے؟ انہوں نے کہا امی میں حسب معمول آیا, مصلی بچھایا, نماز پڑھی, اللہ سے مانگا, پھر رب نے روٹی بھیجی. پر روٹی تو روزانہ اللہ ہی دیتا ہے, لیکن آج جس روٹی میں مزہ آیا ہے زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا. وہ واقعہ نہیں اللہ نے بھیجی تھی نا, اسباب کو توڑ کے رب نے بھیجی. اور پھر وہ
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وقت کے اولیاء میں چمکتا ہوا ستارہ بن کے نظر آیا ہے، اس کے پیچھے ایک ماں کی تربیت تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کے ذہنوں میں یہ بات اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، بیٹی کی، بہن کی صحیح تربیت کریں گے تو ہمارے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ یہ جو آئے دن الٹے سیدھے واقعات ہو جاتے ہیں، کیوں؟ بہت بڑی وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ میری ماں بہنوں کی تربیت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے، لوگ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، 4 مہینے لگا کے آتے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں شرعی پردہ کر، وہ کرتی نہیں۔ کیوں نہیں کرتی؟ اس کی پہلے تربیت جو نہیں ہے، اس کو پہلے پردے کی اہمیت کسی نے سکھائی ہوتی تو پھر آپ کو پریشان نہ ہونا پڑتا۔ اس لیے یہ کام شروع سے ہے، اور یہ تربیت کب ہوگی؟ جب علم کی روشنی سے وہ آراستہ ہوگی، جب آپ اداروں میں اس کو بھیجیں گے پڑھنے کے لیے، جب اس کو مدرسے سے آپ منسلک کریں گے، کسی معلمہ کے پاس، خاتون کے پاس پڑھنے بھیجیں گے، دین سیکھنے بھیجیں گے، وہ دین سیکھے گی تو پھر کام بنے گا نا۔ اور اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو اللہ کے نبیوں نے بھی اس کی فکر کی ہے، اور ایسی فکر کی کہ ان کی اولاد کی فکر کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ دیکھیں نا، جب بندہ مرنے لگتا ہے تو بے خودی کا عالم ہوتا ہے نا، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جب بندے کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ وہ کہے بس اب میں نے مرنا ہے، تو وہ تو سب کچھ بھول جاتا ہے، عقل بھی بعض لوگوں کی چلی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی انبیاء کرام کی جماعت کا کیا کہنا؟ ایک پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے گفتگو کی، اور وہ گفتگو میرے اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنایا اس کو۔ پہلا پارہ اور اس کا 16واں رکوع ہے۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ رب العالمین نے فرمایا یاد کیجئے نا وہ وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو بتاؤ نا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یوں نہیں فرمایا میرے بعد تمہارا بسر گزر کیا ہوگا، تمہارے رزق کا کیا بنے گا، بلکہ فرمایا ما تعبدون من بعدی، بیٹو بتلاؤ نا میرے بعد سر کس کے سامنے جھکاؤ گے، سجدہ کس کے سامنے کرو گے، معبود کسے مانو گے، مسجود حاجت روا اور مشکل کشا کسے مانو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے بتلاؤ نا۔ سب بیٹوں نے بیک زباں ہو کے عرض کی ابا جان مطمئن رہیے، ہم عبادت میں وفا کریں گے، آپ کے مشن کو تازہ رکھیں گے۔ آپ اور آپ کے آبا و اجداد نے جس رب کے سامنے سر جھکایا ہے، ہم مرتے دم تک اسی کے سامنے سر جھکاتے چلے جائیں گے۔ ایک اور روشن ضمیر علم و حکمت کے بادشاہ جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرنے لگے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جناب لقمان علیہ السلام کے اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔
فرمایا یا بنیا، اے لخت جگر، میں دنیا چھوڑنے والا ہوں، لگتا ہے میری دنیاوی زندگی کی آنکھیں بند ہونے والی ہیں، لیکن چاہتا ہوں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تیری آنکھیں کھول جاؤں۔ لگتا ہے میری زندگی کی شام ہونے والی ہے، لیکن اپنی زندگی کی شام سے پہلے چاہتا ہوں کہ تیرے دل میں سویرا ہو جائے۔ لگتا ہے میری دنیاوی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہونے والا ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے اندھیرے سے پہلے تیرے دل کے اندھیرے دور ہو جائیں۔ میں لگتا ہے کہ دنیا چھوڑنے والا ہوں، آخرت میں جانے والا ہوں، لیکن چاہتا ہوں جانے سے پہلے تجھے وہ سبق پڑھا دوں جس پر عمل کرنے سے تیری دنیا بھی آباد ہو جائے، آخرت بھی آباد ہو جائے۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، میرے لخت جگر زندگی کے کسی بھی مرحلے پر شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور آگے پوری وہ ڈیٹیل آئی ہے قرآن میں۔ فرمایا لخت جگر شرک نہ کرنا، اور کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو یہ سمجھ کے نہ کرنا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ تو معمولی سی برائی ہے، کر لیں تو کیا حرج ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ اسے بھی تیرے سامنے لائے گا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، فرمایا بیٹا زندگی کے سفر میں نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، عاجزی سے رہنا، تکبر نہ کرنا۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جب تو اپنائے گا تو اللہ کا منظور نظر بن جائے گا۔ یہ اہتمام ہے اللہ کے نبیوں کا۔ اور پھر آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں خواتین کے حوالے سے، اس میں کتنا اہتمام ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ بالاتفاق 11 ہیں، اس سے زیادہ کی بھی روایات ہیں، لیکن 11 پر تو اتفاق ہے نا کہ 11 خوش قسمت خواتین ہیں جو سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، سارے مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو ان کو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہوتا۔ 11 خوش قسمت خواتین جو سارے مومنوں کی مائیں اور ہمارے نبی کی بیویاں اور ہمارے نبی کا لباس اور ہمارے نبی کی عزت ہیں، ہماری بھی عزت۔ اور 2 خوش قسمت خواتین جو باندیوں کے طور پر اللہ کے نبی کی خدمت میں رہی۔ تو یہ 11 کیوں ہیں؟ کثرت ازواج کی اللہ کے نبی کو اللہ نے اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ آپ کی جو دن کی زندگی تھی اور جو باہر کی زندگی تھی اس کو تو ہزاروں صحابہ بتاتے ہیں نا۔ آپ کے گھر کی زندگی اور رات کی زندگی، آپ کی وہ زندگی کے وہ احوال جہاں تک صحابہ کرام مردوں کی رسائی نہ تھی، اللہ نے چاہا کہ عورتوں کی بہت بڑی تعداد اس زندگی کو دیکھ کر امت کو بتلائے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ یہ اس وجہ سے اللہ نے بہت بڑی تعداد عورتوں کی اللہ کے نبی کے گھر میں بیوی بنا کر بھیجا ہے ان کو۔ اور پھر ان میں بطور خاص 2 کا میں ذکر کروں گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عورت ہیں، اور کیا خدمت اللہ نے لی کہ میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، اور یہ مقدس اعلان سب سے پہلے ساری انسانیت میں جس کے کان میں اس اعلان کی آواز پڑی وہ خاتون ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور پوری تاریخ میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا ہے وہ عورت ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور اس خاتون نے پھر کیا کمال اللہ نے اس میں رکھا تھا۔ مکی دور میں ابتدا سے لے کر پہلی وہی اتری، اللہ کے نبی گھبرائے،
جس نے تسلی دی وہ میرے اور آپ کی ماں ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور اس نے اللہ کے نبی کی صفات گنوائی. اور کیسی تسلی ہے؟ فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتکرم الضیف وتعین علی نوائب الحق. عرض کیا میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، مجبوروں غریبوں کے لیے آپ کما کر ان پہ صدقہ کرتے ہیں، آپ مظلوموں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں. جس شخص میں اللہ ان کمال والی صفات کو پیدا کر دے وہ دنیا اور آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوتا. یہ پہلی تسلی ہے جو میرے پیغمبر کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دی ہے. ایک خاتون سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا. اور پھر وہ مکی دور جب میرے پیغمبر مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو عورتیں اوپر سے غلاظت پھینکتی ہیں اور نیچے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، ساحر و مجنون کہا جاتا ہے، اور میرے آقا غمگین ہو کر گھر میں آتے ہیں. یہ خاتون ہی تھی جو ایسی بہترین تسلی دیتی تھی کہ میرے آقا کا غم کافور ہو جاتا اور آپ کا دکھ مسکراہٹوں میں بدل جایا کرتا. یہ وہ خاتون ہے. اور یاد رکھنا بندے کو ساری دنیا دکھ دے اور گھر میں آ کر بیوی سکھ دے تو وہ دکھ نہیں رہتا. یہ رب کا نظام ہے. اللہ نے بیوی کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ مرد کو تسلی دے. بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ مرد تھک ہار کے پریشان ہو کر بھی گھر میں آئے تو بیوی اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے کہ اس کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے، غم بھی مسکراہٹوں میں بدل جائے. ٹھیک، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کردار تھا. اس لیے جب وہ فوت ہوئی ہیں تو اللہ کے نبی نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھا کہ یہ نبی کے غموں کا سال ہے. اور آخری وقت تک میرے آقا سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے تھے. حضرت عائشہ نے ایک بار فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں. فرمایا عائشہ تجھے کیا پتا، لوگ مجھ پہ پتھر برساتے تھے، خدیجہ ہی تو تھی جو میری راہوں میں پھول بچھایا کرتی تھی. یہ خاتون تھی، تربیت یافتہ خاتون تھی جس نے اللہ کے نبی کے غم کو دور کر دیا. اور پھر دوسرے نمبر پہ بطور خاص اللہ نے سیدہ عائشہ کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں نا، آپ کی ساری بیویاں حضرت عائشہ کو چھوڑ کے جو 10 ہیں ان میں کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے. کنواری کوئی نہیں آئی میرے نبی کے نکاح میں، تنہا عائشہ ہے جو کنواری کی حیثیت سے میرے نبی کے نکاح میں آئی. اور رشتہ میرے نبی نے اپنی مرضی سے کیا، اللہ نے کروایا. رب نے پسند کر کے پہلے دکھایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے یہ رفیقہ حیات پسند فرمائی ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو عورت بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، غمزدہ ہے نا، اس کے ذہن میں وہ قوت نہیں ہو سکتی جو ایک خالی الذہن اور بے غم خاتون کے ذہن میں ہو سکتی ہے. اللہ نے چاہا کہ بہت بڑی تعداد ہے میرے نبی کے دین کو لینے والی، لیکن ان میں کوئی غم زدہ ہے، کوئی بیوہ ہے، پریشان ہے. ایک بالکل فریش ذہن والی خاتون کا انتخاب کیا کہ یہ میرے نبی کے دن اور رات کو اس عمر میں دیکھے جب کہ ذہن بالکل قوی ہوتا ہے. 9 سال کی عمر میں میرے نبی کے گھر میں آئی اور 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. بالکل جوانی کا دور، بچپن اور جوانی کا دور ہے جب ذہن بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی یادداشت بھی قوی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ چستی بھی بہت زیادہ ہے. اور خصوصی طور پر حضرت عائشہ کو اللہ نے بہت اعلیٰ ذہانت عطا فرمائی. کیوں؟ اللہ کے نبی کے نکاح میں کیوں دلوایا؟ تاکہ دین کے مشکل سے مشکل مسائل اور اللہ کے نبی کی جو پرسنل لائف ہے اس کو من و عن 100% محفوظ کر کے امت کو منتقل کرے. اس لیے
صحابہ کرام حضور کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام کسی مسئلے میں الجھ جاتے اور کوئی حل نہ ہوتا تو پھر صحابہ میری امی عائشہ کے دروازے پہ نظر آتے اور صحابہ کہتے ہیں حضرت عائشہ یوں چٹکی میں مسئلہ حل کر دیتی. کیا کہتی؟ میں نے اللہ کے نبی کو ایسا کرتے دیکھا ہے، تو مسئلہ حل ہو جاتا. یہ خاتون ہے نا، اللہ نے اس کو چنا کہ میرے نبی کی نجی زندگی کو قریب سے دیکھے اور پھر امت تک منتقل کرے. عورت کا دین پڑھنا اتنا ضروری تھا کہ میرے رب کو انتخاب کرنا پڑا ایک ذہین فتین خاتون کا اپنے نبی کے پرسنل حالات کو امت تک پہنچانے کے لیے، اور پھر اس خاتون نے اللہ کے نبی کی قربت میں رہ کر دین کو سیکھنے کا حق ہی ادا کر دیا. مشکل سے مشکل مسئلے میں جب صحابہ اور جلیل القدر صحابہ بھی پھنس جاتے تو امی عائشہ کے دروازے پہ جاتے اور لمحوں میں مشکل حل ہو جاتی. آج میرے تیرے جیسے کروڑوں مرد امی عائشہ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ خاتون ہے نا، اس نے محنت کی، اللہ نے چنا اس کو نبی کی صحبت کے لیے، تو کس قدر ان پر نکھار آیا ہے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں تو یہ بھی ان کی غلامی میں آ کر قابل بن سکتی ہیں، دینی رہنمائی دے سکتی ہیں، اور امت تک صرف اپنے خاندان کی نہیں کئی خاندانوں کی آبادی اور تربیت کا ذریعہ بنے گی، اور آپ کے لیے اور آپ کے پورے خاندان کے لیے اطمینان، سکون اور دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث بنے گی. مجھے ایک لڑکی کے والد نے کہا، ہمارے پاس بچی پڑھتی رہی پچنند کی، اس نے کہا کہ میری بچی یہاں پڑھاتی ہے، میرا اس کی طرف دھیان نہیں تھا. کہتا میں کئی دفعہ دیکھا کہ یار یہ بندہ تو مجھے جانتا بھی نہیں، بڑے ادب سے مجھے سلام کرتا ہے. دوسرے کو دیکھا کہ یہ بندہ میرا واقف ہی نہیں ہے، بڑے ادب سے مجھے سلام کرتا ہے. کہتا ہے اس طرح میں نے کئی بندوں کو دیکھا تو میں نے کہا اس کا راز کیا ہے. کہتا جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی بیٹیاں میری بیٹی کی شاگردہ ہیں، اس نسبت سے وہ میرا بھی احترام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بھائیوں، بچیوں کو پڑھانا بہت بڑا اہم ترین فریضہ اور بہت زیادہ اس کی ضرورت اور اہمیت ہے. تو آپ کے لیے سعادت ہے کہ یہاں پر ایک ادارے کا انتظام کیا گیا اور بہترین ماہرہ اور عالمہ معلمہ کا، خاتون کا انتظام کیا ہے. وہ یہاں پر آپ کی بچیوں کو پڑھائے گی، اور آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے ان کی طرف سے کہ کوئی چندہ دیں، نہیں، آپ اپنی بچیوں کو صرف یہاں بھیجیں. مکمل شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر آپ کی بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے. تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں. میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچیوں کو دنیاوی علوم نہ پڑھائیں. ہم تو کہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ شرعی حدود میں رہ کر عورت کو بہترین ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے تاکہ عورت کو عورت کے پاس جانا پڑے، مرد کے پاس نہ جانا پڑے. اسلام یہ کہتا ہے عورت کو بہترین سرجن ہونا چاہیے تاکہ کسی عورت کو آپریٹ کروانے کی ضرورت پڑے تو اسے مرد کے پاس نہ جانا پڑے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے اپنے شعبوں میں ماہر ہونا چاہیے، شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر یہ سیکھے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کو دین کی سمجھ ہوگی تو حدود میں رہے گی. اگر اس کو دین نہیں سکھایا جائے گا تو اس شعبے میں جا کر حدود کو کراس کرے گی تو اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. تو اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں. مجھے جو وقت انہوں نے دیا تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. ابھی آخر میں حضرت مفتی صاحب اختتامی کلمات بھی ارشاد فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نماز کا ٹائم بے قریب ہے.
aba Recorder. serta